آپ نے فارم نہیں بھرا تھا جو آپ کو بہت بڑا آدمی اللہ نے بنا دیا، اور آپ کے رشتہ داروں نے بھی فارم نہیں بھرا تھا جو وہ اس دور سے گزر رہے ہیں۔ خاموشی سے ان کی مدد کرنا سیکھیے، بند مٹھی دینا سیکھیے، اللہ سے کاروبار کر کے تو دیکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا اور دین نام کے اس خاص پروگرام کو لے کے پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں۔ میں شارق الوی، آپ ظاہر سی بات ہے اپنی دعاؤں سے اور محبتوں سے مجھے نواز رہے ہیں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے دیکھتے ہی پہچان جاتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے آنکھوں کے ڈاکٹر سے آپ کی ملاقات کرائی تھی اور روزمرہ کی زندگی سے جڑی ہوئی بہت سی خاص باتیں انہوں نے بتائی تھیں، جس کی وجہ سے آپ کی بڑی دعائیں بھی مجھے ملی، مبارکباد کے فون بھی آئے، میسج بھی آئے۔ میں شکر گزار ہوں ان سبھی کا جنہوں نے مجھے اپنی دعاؤں سے نوازا۔ لیکن چونکہ ہماری جو شروعاتی دور میں آپ سے بات ہوئی تھی، میں نے کہا تھا نا اس کا نام جو میں نے رکھا ہے دنیا اور دین، بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کیونکہ ابھی شروعاتی دور ہیں، 100-200 ایپیسوڈ ہو جائیں گے تب آپ واقف بھی ہو جائیں گے۔ پہلے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس کے بعد دنیا میں آنے کے بعد ہمیں دین کی معلومات حاصل کرنی ہے اور دین پہ چلنا ہے۔ تو اس پروگرام کا مقصد صرف اتنا ہے کہ دینی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی سے جڑی ہوئی ہیں جو ہم بہتر کر سکتے ہیں، اسی کام کو کر رہا ہوں۔ آج کا جو سبجیکٹ ہے، آج جو موضوع ہے، اس پہ میری مختصر سی گفتگو ہے کیونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے جس پہ اگلے ایپیسوڈ میں یہی بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اگلے ایپیسوڈ میں مفتی صاحب کے ساتھ اس مسئلے پہ بیٹھ کے بات ہوگی اور شرعی اعتبار کی باتیں بتائی جائیں گی۔ اب یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ معاملہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ رب العزت کے حکم سے 40 برس کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا، تصور کیجئے گا جو بات میں کہہ رہا ہوں، دیکھیے اللہ نے دنیا میں امیر اور غریب ہر طرح کے لوگ بنائے ہیں، لیکن تصور کی دولت سے ہر شخص کو مالا مال کیا ہے۔ آپ سوچئے تو آپ کو نظارہ دکھے گا مکے کا۔ نبوت کے اعلان کے وقت سے لے کے اور نبوت کے 6 برس تک کوئی فرض نہیں تھا ہمارے اوپر، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جس سے آج ہماری شناخت ہو رہی ہے، جس سے ہماری پہچان ہوتی ہے کہ ہم کہیں نماز پڑھنے کھڑے ہوں تو دور سے آدمی کہہ دیتا ہے کہ بھئی دیکھو مسلمان ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اس وقت نہیں تھی۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اسلام کے 4 کھمبے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جن پہ ہماری بنیادیں ہیں، جب ان کا ذکر نہیں تھا تو آخر وہ کیا تھا جس کو دیکھ کے مکے کے لوگوں کا دل بدل رہا تھا، جس کو دیکھ کے سن کے وہ اللہ کی وحدانیت پہ یقین کر رہے تھے اور نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر؟ وہ جو میں برابر آپ سے دہراتا رہتا ہوں کہ وہ اخلاق، کنبہ پروری، پڑوسی کے حقوق، یتیموں کی کفالت، بڑوں کی عزت، چھوٹوں سے محبت، اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آج ہم بھول چکے ہیں، نظر انداز کر چکے ہیں، جیسے دوسروں کے قصوروں کو معاف کرنا، یہ بالکل ہم بھول گئے۔ کوئی نہیں معاف کرنا چاہتا، ہر شخص خود مختاری کا اعلان کر چکا ہے، میں بھی اس میں شامل ہوں۔ جیسے میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں کہا کہ ادھر 6-7-8 سالوں میں ہمارے یہاں ایجوکیشن کا گراف بڑھا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اندر سے اسکول نہیں دیکھا تھا، ان کی بھی خواہش رہتی ہے کہ ان کے بچے کانوینٹ میں پڑھیں، یہ بڑی اچھی بات ہے، اللہ ان کے بچوں کے مستقبل بہتر کرے۔ لیکن ہم لوگوں کے بچپن میں ہمیں تربیت اور تعلیم دونوں ملتی تھیں، اس وقت بچوں کو تعلیم مل رہی ہے، تربیت سے محروم ہے، اور تربیت گھر سے ملتی ہے، والدین سے ملتی ہے، گھر کے بڑے بوڑھوں سے ملتی ہے۔ تربیت نہ ملنے کی وجہ سے بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو ختم ہو گئیں۔ اللہ بخشے ہمارے والد ہمیشہ سے یہ کہا کرتے تھے کہ اپنے سے نیچے والوں کو جب دیکھو تو صرف ان کو دیکھ کے خاموش نہ رہو، یہ دیکھو کہ کس طرح سے ان کی مدد ہو سکتی ہے۔ آج اگر ہم کسی کی مدد کے لیے 100 روپے بھی خرچ کرتے ہیں تو خواہش اور کوشش یہ رہتی ہے کہ کم سے کم پورا محلہ یا خاندان جان لے کہ فلاں شخص اب اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کر رہا ہے۔ لیکن اس دور کے گھر کے تربیت کا کیا معاملہ ہوتا تھا؟ میں نے خود دیکھا اپنے والد کو کہ اگر کسی ضرورت مند، کسی مستحق سے ملاقات کرنے جاتے تھے اور معلوم ہوتا تھا کہ وہ بیمار ہے یا پریشانی میں ہے،
تو اس دور کے حساب سے لفافے میں کچھ روپے رکھ کے لے جاتے تھے، اور جب اس گھر کے لوگوں کی نظر بچتی تھی تو دھیرے سے تکیا کے نیچے وہ لفافہ رکھ کے چلے آتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ اس طریقے سے کسی کی مدد کریں گے تو اس کی غیرت حائل نہیں ہوگی۔ یہ تو اس کو بھی پتا ہوگا آپ کے آنے کے بعد کوئی جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے تھے جو لفافہ رکھ گئے، وہ خود سمجھ لے گا کہ کون تھا، لیکن اس لمحہ جو دل سے دعا نکلتی تھی وہ عرش تک پہنچتی تھی۔ یہ چیزیں ختم ہو گئی معاشرے سے، انہیں زندہ کیجیے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بڑے آپ کو جو دعائیں دے کے گئے تھے، جو صلاحیتیں آج آپ میں ہیں، وہ اپنے تک مت روکیے، انہیں آگے پہنچائیے۔ صدقہ، صدقہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صدقہ وہ اجر دلوائے گا اللہ سے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں پر کون سی چیز ایسی ہے جو ہمیں نہ پتا ہونے کی وجہ سے ہمیں وہ اجر نہیں مل رہا جس کے ہم حقدار ہیں؟ صدقے کا معاملہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کے پاس 5 روپے ہیں یا 5 لاکھ روپے ہیں۔ اول تو جیسے ہی میرے پاس کوئی اماؤنٹ ہوتا ہے، ہم سب سے پہلے اس کو اپنی ذات پہ خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور صرف خرچ کرنا ہی نہیں، پھر اس کو لیوش لائف میں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اتنا روپیہ ہے، اتنے سے بینک کا فائنانس ہو جائے گا، یہ والی گاڑی اپنی خرید لیں گے۔ بھائی تھوڑا سا سمجھیے، میرے اوپر نہ جائیے، میری کیا اوقات، میری کیا بساط، میں جاہل آدمی ہوں۔ کتابوں کے اوراق الٹ کے دیکھیے، ابھی علم کے سمندر والے لوگ ہیں دنیا میں، مفتی حضرات ہیں، میں انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کی ملاقات کراؤں گا۔ جب آپ بلیک بورڈ پہ کوئی چیز پڑھاتے ہیں تو اس میں آپ نمبر ڈالتے ہیں، نمبر 1 پہ یہ ہے، نمبر 2 پہ یہ ہے۔ یہاں نمبر 1 نہیں کہا گیا، افضل کہا گیا ہے۔ افضل نمبر 1 پہ جو ہیں وہ ماں باپ ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو ماں باپ کے اوپر خرچ کرنا ہے، دوسرے نمبر پہ آپ کی بیوی اور آپ کے بچے آتے ہیں، تیسرے نمبر پہ آپ کے غریب رشتہ دار آتے ہیں، چوتھے نمبر پہ آپ کے پڑوسی ہوتے ہیں، 5ویں نمبر پہ صدقہ جاریہ ہے۔ اب جو پہلے نمبر پہ افضلیت کا جو میں نے کہا ماں باپ کے لیے، سوچ کے دیکھیے گا، میں بہت بھرے ہوئے دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ تصور کیجئے ہو کیا رہا ہے معاشرے میں، وہ باپ جو اپنے بچے کی پیدائش کے بعد سے جینا بھول جاتا ہے، اپنی جوانی کو محنت و مشقت کی بھٹی میں جھونک دیتا ہے صرف اس لیے کہ بچے کا مستقبل بہتر ہو، اور وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے، کسی قابل بنتا ہے، تو وہ باقاعدہ جب اپنے ماں باپ کی مدد کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو ایک احسان کی طرح سے باپ کو یوں پیسہ دیتا ہے۔ آپ سوچئے جب بیٹا باپ کو یوں پیسہ دیتا ہے تو اس وقت باپ کا ہاتھ یوں ہوتا ہے۔ مر جانے کا مقام ہے کہ آپ کا باپ آپ کے سامنے ایسے ہاتھ پھیلائے۔ تھوڑی سی تبدیلی کر لیجیے، جب باپ کو پیسے دینے کا وقت آئے مہینے میں، تو اگر دونوں ہتھیلی کے بیچ میں پیسے رکھ کے آپ یوں بڑھا دیں گے اور باپ ان پیسوں کو ایسے اٹھائے گا تو اس کا ہاتھ پھیلنے والا نہیں ہوتا۔ باپ کا ہاتھ یوں تھا تو یوں ہی رکھیے، پھر اس کا اجر دیکھیے، پھر اس کی دعا دیکھیے۔ باپ جنت کا دروازہ ہے، اس کی دعا کا اندازہ نہیں کر سکتے آپ۔ اگر آپ باپ کا ہاتھ پھیلوا رہے ہیں تو بھی پیسے دے رہے ہیں، لیکن اگر آپ اپنا ہاتھ یوں کر رہے ہیں اور باپ اس میں سے اٹھا رہا ہے تو پھر اس کا اجر دیکھیے گا کیا۔ غریب رشتہ دار، غریب رشتہ داروں کا معاملہ یہ ہے کہ وہی رشتہ دار جو آپ کے بھائی ہیں یا بہن ہیں یا خالہ جات پھوپھی جات میں گنے جاتے ہیں، قریبی رشتہ داری میں آتے ہیں، آپ کو اگر پتا چلے کہ فلانا مشکل میں ہے تو پھر اس بات کا انتظار نہ کریں کہ وہ ہم سے کچھ مانگے تو ہم دیں، یا یہ بھی نہ انتظار کریں کہ فون آ رہا ہے تو بچوں سے کہہ دو ابھی بزی ہیں بعد میں کریں گے۔ نہیں، وہاں کے فیصلے لمحوں میں ہوتے ہیں۔ آپ نے فارم نہیں بھرا تھا جو آپ کو بہت بڑا آدمی اللہ نے بنا دیا، اور آپ کے رشتہ داروں نے بھی فارم نہیں بھرا تھا جو وہ اس دور سے گزر رہے ہیں۔ خاموشی سے ان کی مدد کرنا سیکھیے، بند مٹھی دینا سیکھیے، اللہ سے کاروبار کر کے تو دیکھیے۔ آپ کہیں گے کہ یہ شارق کیسی بیوقوفی کی بات کر رہے ہیں، لاک ڈاؤن کے بعد پوری دنیا پریشان ہے، ہر شخص پریشان ہے، لوگوں کی نوکریاں چلی گئیں، یہ صدقہ اور خیرات کی بات کر رہے ہیں۔ میں صدقہ اور خیرات کی بات اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ کسی ناموری کے لیے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ لاک ڈاؤن کے بعد پریشانی کے دور میں جب لوگوں کے کاروبار ختم ہو رہے ہیں، نوکریاں چھوٹ رہی ہیں، کچھ ان کے پاس موجود نہیں ہے، تو اللہ سے تجارت کر لیں، اللہ سے تجارت کر لیں، گھاٹے کا کوئی سودا نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔
مدد کے لیے ہاتھ اٹھا کے دیکھیے. پڑوسی کا جو نمبر آتا ہے, کیا آپ کیا روزانہ کسی کے گھر میں جا کے دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھیں گے کہ تم نے کھایا کہ نہیں کھایا؟ نہیں, یہ طریقہ نہیں. گزرے ہوئے وقتوں میں ہم لوگوں کے بچپن میں طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب گھر میں کوئی چیز پکتی تھی تو ایک پیالہ پڑوسی کے گھر بھیج دیا جاتا تھا. ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی کے گھر کسی دن کوئی بہت اچھی چیز پکی, سالن کی بڑی اچھی خوشبو آ رہی تھی. انہوں نے اہلیہ سے کہا کہ ایک پیالہ پڑوس کے گھر میں بھیج دو. وہ پڑوسی کے پاس بہترین جو گھر کا کھانا بنا تھا وہ ایک پیالہ وہاں چلا گیا. پڑوسی کو یہ محسوس ہوا کہ پتہ نہیں میرے پڑوس میں کیا حال ہے, بھوکے ہیں وہ لوگ یا کچھ کھایا کہ نہیں کھایا. انہوں نے یہ بات سوچ کے وہ پیالہ اپنے پڑوس میں بھیج دیا. جہاں پہنچا ان کے دل میں بھی یہی خیال آیا, انہوں نے اگلے گھر میں بھیج دیا. سن کے حیرت ہوگی, 8 گھروں سے ہوتے ہوئے گھوم کے وہ پیالہ اسی گھر میں آ گیا جہاں کھانا پکا تھا. یہ جذبہ تھا, یہ یقین تھا, یہ پڑوسی کے معاملات تھے. ایک مرتبہ اس پہ چل کے دیکھیے. میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے اپنی بات کے بعد معافی اس لیے مانگ لیتا ہوں کہ بہرحال نہ میں مفتی ہوں, نہ قاری ہوں, نہ حافظ ہوں, نہ عالم ہوں, ایک معمولی سا انسان ہوں. پتہ نہیں کس کی دعا لگی جو میرے رب نے مجھے اس کام کے لیے چن لیا. اب چونکہ وہ مجھ سے یہ کام لے رہا ہے لہٰذا میں کر رہا ہوں. اللہ آخری سانس تک مجھ سے یہ کام لیتا رہے. میری زبان سے کوئی بھی بات اگر ایسی گزری ہو جو کسی کو بھی تکلیف پہنچائی ہو یا دکھ ہوا ہو تو پلیز مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دیجیے گا. اور اگر آپ کو یہ اچھا لگا اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے اس میرے ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کسی طرح سے آپ بھی ثواب کے حقدار ہو جائیں تو اس کو شیئر کر دیجیے گا. سبسکرائب کرنے والے کو ہمارا ہر ویڈیو اپنے آپ ملنا شروع ہو جائے گا. میں زور نہیں دے رہا آپ پہ. اگر آپ کو ہمارے ویڈیو اچھے نہیں لگ رہے ہیں تو بالکل مت دیکھیے, کیونکہ میں کسی ناموری کے لیے یا کسی اور کام کے لیے یہ نہیں کر رہا. اپنی بات پہنچانے کا حق ہے. جو حال دیکھ رہا ہوں, جو ینگ جنریشن کا حال دیکھ رہا ہوں, جس طریقے سے الگ راستوں پہ بھٹکتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں, دیوانوں کا جیسا حال ہو گیا ہے. ایک جنونی کیفیت میں برائیوں کے اندر آدمی گھسا ہوا ہے, اسے ہوش ہی نہیں ہے. اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک شعر سنا دیتا ہوں کہ سنبھل کے چل کے اب دیوانگی دیکھی نہیں جاتی. یہ ہماری نوجوان نسل کے لیے ہے کہ سنبھل کے چل کے اب دیوانگی دیکھی نہیں جاتی. تماشا بس جنوں میں ہو چکا جتنا بھی ہونا تھا. اب اپنے آپ کو بدل لیجیے اور ایسے بدلیے کہ آپ کو دیکھ کے مجھے احساس ہو اور میں بھی اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کروں. بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا. آپ اسے سبسکرائب کریں, لائک کریں, اپنی دعاؤں سے مجھے نوازیں اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے شیئر کریں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اسی موضوع پہ تفصیلی گفتگو مفتی صاحب کے ساتھ ہوگی. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. آپ کی محبتوں اور دعاؤں کا طلبگار شارق علوی. السلام علیکم.